سے، اور باقی پنجاب میں ضمنی الیکشن ہے، پنجاب میں جلسے نہیں ہو رہے، خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن کے حوالے سے جلسے ہو رہے ہیں۔ ایک سوال کا جواب ہو جائے نا، باول نگر واقعہ جو ہیں وہ ایسے واقعات ماضی میں بھی بہت سارے ہوئے ہیں، اس کی کوئی روک تھام ہی نہیں ہے۔ اگر آج باول نگر کے واقعے پہ ملزمان کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا جاتا ہے تو یہ پولیس والوں کی ضرورت بنتی رہے گی، اور یہ صرف پولیس والے نہیں، ہر ایک ادارہ جو ہے وہ اس طاقت کے زور پہ بے عزت بھی ہوگا، خوار بھی ہوگا۔ انڈیا میں بھی اس طرح واقعہ ہوا تھا، اور انڈیا میں جا کے اس بریگیڈ کا یا اس یونٹ کا جو جنرل تھا اس نے جا کے قوم سے معافی مانگی۔ تو لہذا پاکستان میں کیوں اس طرح نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کیا مذاق ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، آپ تھانے میں گھس کے پولیس والوں کو مار رہے ہیں، ان کو پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، اور یہ قانون کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہیں۔ اگر اس واقعے پہ ذمہ دار تمام جو فوجی ہیں اور جو ان کا کرنل ہے، ان کا کورٹ مارشل نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات اسکرین پہ آئیں اور دنیا تماشا کریں اور جگ انسائی ہوا ہماری۔ میں نے اسپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں دعاؤں میں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، تو اسپیکر صاحب نے منظور کی اور دعا ان کے لیے ہو بھی گئی۔ وہ اسپیکر صاحب سمجھی ہی نہیں، ورنہ وہ قطعاً دعا نہ کرواتا۔ اچھا سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے، تو آپ نے انہیں ایکسپلین کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ ہم اسپیکر صاحب نے دوبارہ اس نے کہا میں نے باول نگر کا بھی کہہ دیا ہے، میں نے کہا بڑی مہربانی۔ اچھا سر، ایک سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن والے واک آؤٹ کرتے ہیں، آج حکومتی ارکان واک آؤٹ کر گئے۔ یہ اسی حوالے میں لاسٹ ٹائم بھی پیپل پارٹی کے ایک معزز ممبر کی ماں پہ کورم کی نشاندہی کی گئی، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کیوں، ہمارے آج 26 یا 25 ہمارے ممبران کم تھے، اجلاس بھی ہمارے کہنے پہ بلایا گیا تھا، تو جو معزز ممبران ہیں اپوزیشن سے ان کو اپنی حاضری یقینی بنانی چاہیے، وہ نشاندہی کرتے ہم پورے ہوتے۔ اچھا مراد صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایران نے جوابی کارروائی جو کی ہے اسرائیل کے خلاف، تو پاکستان بطور ریاست جو موقف اپنایا ہے پاکستان نے، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل درست موقف اپنایا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا، اور جو کم از کم 15,000 بچے انہوں نے شہید کیے، تو اگر اسرائیل پہ ایران نے میزائل داغے یا ڈرون داغے تو، اور وہ بھی جوابی رد عمل، جب ان کے قونصلیٹ پہ اسرائیل نے اٹیک کیا، تو کوئی بھی خود مختار آزاد ریاست جو ہے وہ اپنی سالمیت اور آزادی پہ اس طرح کی بیلیجرنسی کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور پھر ایک بانڈ میں ہم بندھے ہوئے ہیں، ایک ملزم جو ہے یا جو دشمن ہے وہ پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے۔ اگر آج خان آزاد ہوتا تو فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور عالمی اسلام کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے، وہ اس پہ سب سے مضبوط آواز ہوتے ہیں۔ اچھا، کل کوہاٹ میں عید کے دوران بھی آپ نے مومنٹم نیچے نہیں گرنے دیا، عید کے دوران بھی آپ نے لکی بربت میں ایک بڑا وہاں پر لوگوں کو وہاں پر انوائٹ کیا، ایک بہت بڑی اکٹھ ہوئی، اس کے بعد آپ پشین گئے، وہاں پر بھی ایک عظیم الشان جلسہ آپ نے لیڈ کیا، کوہاٹ میں بھی آپ گئے، تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، اور اب پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ کیسے دیکھ رہے ہیں، تحریک کہاں جا کر رکے گی؟ میں پارٹی کے ڈسپلن کے قیود کا پابند ہوں، کاش یہ نہ ہوتے تو میں اپنے تئیں تحریک چلاتا اور شاید ابھی پنجاب میں گھوم رہا ہوتا۔ ضمنی الیکشن جو ہیں ان کے لیے 4 دن یا 5 دن ہمارے پاس رہ گئے اور ہم ابھی تک نہیں نکلے ہیں۔ چاہیے یہ تک ہم 2 دن قبل نکل چکے ہوتے، لیکن ابھی تک ہمارے پاس شیڈول نہیں آیا ہے، اور میرا خیال ہے ہمارا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس پہ یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ 21 اپریل کے بعد ہم پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ مروہ صاحب 21 اپریل سے پہلے کیوں؟ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے 21 اپریل 25-26 نومبر
हाउस में मौजूद नहीं थे, क्योंकि गैर हाजिरी का जिम्मेदार आप अपनी पार्टी की क़यादत को करार देते हैं या उन मेंबर्स की कोताही है। देखिए, कुछ मेंबरान साहिबान जिस तरह असद कैसर साहब बैरून मुल्क गए हुए हैं, आमिर डोगर साहब के घर में फौतगी हुई है, और बाकी का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर इंतहाई नागजीर हालात न हो तो ऐसे इजलास के अटेंड करने में कोताही से परहेज किया। कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, वो जो जिम्मेदार हैं वो उनके घर में मैयत हुई थी, ठीक है ना जी, वो हमारे चीफ विप है। ठीक है। अच्छा मरवा साहब, ये बता दें, ज़िमनी इलेक्शन है, हमेशा ये देखा जाता है जब 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन था, बाकायदा कंपेन की गई थी, इमरान खान हर हल्के में गए थे, जलसा किया था। क्या ये ज़िमनी इलेक्शन इतना ज़रूरी नहीं है कि तरीके इंसाफ इस पे कुछ नहीं करी, कोई जलसा नहीं है, कोई रैली नहीं है? पंजाब कसूर ज़िमनी इलेक्शन है, लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन है, वजीराबाद में है, और बहुत से हल्कों में ज़िमनी मैंने इलेक्शन है। अर्ज किया ना, मैं पार्टी के कयूम और डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। जब तक पार्टी मुझे नहीं कहेगी मैं अपने कहीं नहीं जा सकता हूँ, और ये पार्टी के पार्टी क्यों इनिशिएट नहीं कर रही? ये सवाल आपका मुझसे नहीं बनता है, उन्हीं से पूछे जिनको इनिशिएट करना है। अच्छा, रमजान भी गुजर चुका, बहुत से वकला कह रहे थे, सलमान सफदर साहब ने भी कहा कि 25 रमजान तक खान साहब बाहर आ जाएंगे, ईद भी गुजर चुकी है। अब ये चीजें मजीद क्या आपको लगता है कि लिंगर ऑन होंगी अदालतों में भी, या फिर आपको आज इद्दत केस में खान की सजा मुअत्तल होनी चाहिए।